پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک عبرتناک واقعہ سنائیں گے جسے سن کر آپ کی روح کانپ جائے گی، کیونکہ آج ہم آپ کو نماز پڑھتے ہوئے عورت سے زنا کرنے کا واقعہ سنائیں گے۔ پھر اللہ نے جو اس شخص کے ساتھ کیا وہ سن کر آپ بھی اللہ اکبر کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ وہ ایک بہت ہی نیک اللہ والے رہا کرتے تھے۔ وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اللہ پاک کی قدرت یہ تھی کہ اللہ پاک نے ان کو بہت ہی زیادہ دولت سے نوازا ہوا تھا۔ وہ بہت اللہ کی عبادت کرتے اور سخی بھی تھے، اور اپنی دولت اپنے اوپر خرچ نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ وہ اپنی دولت لاچار غریب لوگوں کی مدد کرنے میں لگاتے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ وہ اپنا مال اللہ پاک کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ دوستوں، ہم آج آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کی ایک اعلیٰ قسم کی کھجور کا باغ تھا۔ وہ باغ میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اس میں ان کا ایک غلام بھی تھا جو اس باغ کو سنبھالا کرتا تھا۔ ایک دن وہ اللہ والے اللہ پاک کی عبادت میں مصروف تھے کہ ان کی نظر اچانک اس کے غلام پر پڑی، جو کھجور کا کام کر رہا تھا، جو اس کا باغ سنبھالتا تھا۔ وہ غلام کسی طرح محنت کر رہا تھا کہ انہوں نے دیکھا وہ غلام درخت کے اوپر چڑھتا اور درخت کے اوپر چڑھ کر تمام کھجوروں کو توڑ کر نیچے پھینکتا، پھر اتر کر گلی ہوئی کھجوروں کو الگ کرتا اور اچھی اچھی کھجوروں کو الگ کرتا اور صاف کر کے اسے اپنی جگہ پر رکھتا۔ اور جب وہ اتنا کام کر کے تھک چکا تھا، اس کو بھوک لگ جاتی، جب وہ کھانا لینے کے لیے جاتا تو وہ دیکھتا کہ جیسے ہی کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو اس کے پاس ایک کتا آ کر بیٹھ جاتا۔ وہ کتا روٹیوں کو اس طرح دیکھ رہا ہوتا تھا جس طرح اس کو بہت زیادہ بھوک لگی ہے۔ وہ غلام سمجھ جاتا کہ یہ کتا بھوکا ہے۔ اس نے اس کتے کو بڑے ہی پیار سے اپنے پاس بٹھا لیا اور اس کو روٹی دی۔ کتے نے روٹی کھا لی، پھر غلام نے دوبارہ روٹی دی، دوسری روٹی بھی کتے نے کھا لی۔ آخر وہ 3 کی 3 روٹیاں کتا کھا گیا۔ وہ غلام خود تو بھوکا رہا، مگر اس نے اپنا لایا ہوا کھانا سارا کتے کو کھلا دیا، اور خود ویسے ہی بھوکا پیاسا کام کرنا شروع کر دیا۔ اللہ والے اس غلام کے پاس آئے اور بڑے ہی پیار اور محبت سے پوچھا، تمہارے کھانے میں کتنی روٹیاں آتی ہیں؟ اس غلام نے بڑے ہی پیار اور محبت سے جواب دیا، کہنے لگا، میرے کھانے میں 3 روٹیاں آتی ہیں۔ وہ اللہ والے کہنے لگے، تم اپنی روٹیاں اس کتے کو ڈال چکے ہو اور خود بھوکے پیاسے دوبارہ کام کر رہے ہو۔ اتنی محنت کام کرتے ہوئے تم جیسے محنتی شخص کو بھوک نہیں لگتی۔ 1 روٹی کتے کو دے دیتے اور 2 روٹیاں خود کھا لیتے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو 2 روٹیاں کتے کو دے دیتے اور 1 خود کھا لیتے۔ غلام نے بڑے ہی ادب اور اطمینان سے کہا، حضرت مجھے معاف کر دیں، یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، بس سمجھ لیں اس کتے نے مجھ پر ایک بہت بڑی نیکی کی ہے، اس کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا۔ وہ اللہ والے کہنے لگے، ٹھیک ہے، اگر تم نے نہیں بتانا تو کوئی بات نہیں، اپنا کام کرو اور میں چلتا ہوں۔ اللہ والے نے اپنے روٹی والے ملازم سے کہا، تم نے آج کے بعد اس غلام کو 10 روٹیاں دیا کرو۔ اللہ والے دیکھ رہے تھے کہ اس غلام کا کھانا آیا، اور کھانا لے کر جب وہ دوبارہ کھانے بیٹھا تو وہ کتا روٹیوں کو دیکھنے لگا، اور غلام نے بڑے ہی پیار سے اس کتے کو اپنے پاس بٹھایا اور روٹیاں اس کو ڈال دی۔ جب اس کتے نے 1 روٹی کھائی، دوسری کھائی، اس کے بعد تیسری، چوتھی، ساری روٹیاں کتا کھا گیا۔ اب وہ اللہ کے غلام زیادہ پریشان ہو گئے کہ آخر اس کتے میں ایسا کیا ہے، کل بھی اس نے 3 روٹیاں اس نے کھلا دی اور آج پوری 10 روٹیاں کھلا دی، اور پھر آج بھوکا پیاسا کام کر رہا ہے۔ کتا بھی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ غلام اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور اللہ والے باغ میں گئے اور جا کر کہنے لگے، آج تم نے بتانا ہی ہے کہ آخر تم نے بھوکے پیاسے ہو کر کیسے کام کر لیتے ہو، اور اپنا لایا ہوا کھانا اس کتے کو سارا کھلا دینے کا مقصد کیا ہے؟ غلام رونے لگا اور کہنے لگا، آپ مجھ سے نہ پوچھیں۔ وہ اللہ والے کہنے لگے، بیٹا، اتنا سخی انسان میں نے آج تک دنیا میں نہیں دیکھا۔ آج تمہیں بتانا ہی پڑے گا۔ کہ وہ غلام خاموش ہو گیا، اور اللہ والے سمجھ چکے تھے کہ پھر آج یہ مجھے کوئی بات نہیں بتانے والا۔ انہوں نے اس غلام سے کہا، ٹھیک ہے، تم مجھے نہ بتاؤ، یہ تمہارا کتا مجھے اس بات کا سارا جواب دے گا۔ غلام حیران ہو گیا اور سوچنے لگا، کتا کیسے بتا سکتا ہے؟ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے۔ انہوں نے اس پر 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور سے دعا کی، اور اس پر آیت پڑھ کر اس کتے کے اوپر پھونک دی، اور کتا اللہ کے حکم سے بول پڑا اور اسے کہنے لگا کہ مجھے بتاؤ، کیا تمہیں ترس نہیں آتا؟ تم اس کی ساری روٹیاں کھا جاتے ہو اور خود بھوکا پیٹ یہ کام کرتا رہتا ہے۔ وہ کتا رونے لگا اور کہنے لگا، سارا دن میں بھوکا پیاسا رہتا ہوں، ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے کہیں بھی کھانا نہیں ملتا، اور جیسے ہی میں اس کے پاس آتا ہوں تو کھانا کھاتا ہوں، اور مجھے سارا کھانا کھلا بھی دیتا ہے اور میں کھا بھی لیتا ہوں۔ اللہ والے کہنے لگے، اس کو تم کیسے جانتے ہو؟ وہ کتا بولا، یہ بہت چھوٹا تھا تب سے میں اس کو جانتا ہوں۔
وہ اللہ والے حیران ہوئے اور بولے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کتا بولا یہ غلام میرا بیٹا ہے۔ اللہ والے ایک دم حیران ہو گئے اور اس کے منہ سے بلا ساختہ اللہ اکبر نکلا کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کتا رونے لگا اور کہنے لگا میں اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہا ہوں، مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اس کا قہر نازل ہوا جس کی وجہ سے آج اس حال میں ہوں۔ اور اللہ والے کہنے لگے کون سا گناہ کر دیا تم نے جس کی تمہیں اتنی بڑی سزا مل رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسان سے کتا بنا دیا۔ وہ کتا کہنے لگا حضرت میں بہت امیر انسان تھا، دنیا کی ساری شان و شوکت میرے پاس تھی، شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کیا کرتا تھا، میری نیک اور عبادت گزار بیوی ہر وقت گھر میں بیٹھ کر میرا انتظار کرتی، وہ دن رات میرا انتظار کرتی رہتی، میرا ہر دن اور ہر رات عیاشی کے اڈے پر گزر جاتا۔ جب یہ میرا بیٹا پیدا ہوا تب بھی مجھے اس کی کوئی خوشی نہ ہوئی، بلکہ اس کے پیدا ہونے کے بعد میں اپنی بیوی کو زیادہ تکلیف دینے لگا۔ پیارے دوستو، اگر اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب کی پروفائل کے اندر جائیں اور دوسرے پارٹ کا لنک بھی ڈسکرپشن کے اندر لگا دیا گیا ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن کے اندر سے لنک میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایسی ہی ایک پیاری اور بہت ہی اعلیٰ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ، اور جاتے جاتے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔